أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي بعيني وبقلبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، پردہ نشی مائیں اور بہنیں، آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جو دو جگہوں سے ہیں. ایک 15ویں پارے کی شروعات ہے جو سبحان الذی اسرا، اور ایک سورۃ النجم ہے جو والنجم اذا ہوا سے ہے. دونوں کا ایک خاص مقصد ہے، ایک تعلق ہے، اور وہ خاص اشارہ ہے شب معراج کی طرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نعمتیں آسمان پر بلا کر دی گئیں، عطا کی گئیں، اس کی طرف اشارہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ 27 رجب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں نے اپنے پروردگار کو اپنے دل سے اور اپنی آنکھ سے دیکھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کو اپنے دل سے 2 بار دیکھا. معراج کا واقعہ کچھ یوں ہے، خدا یہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد حرام مکہ مکرمہ میں اس کائنات کی سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد انسانوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے 7 زمین کے نیچے رکھوائی تھی. اسی لیے قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا وہ گھر جو بکے میں یعنی مکے میں، بکہ کا لفظ عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوا ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی وہ ساری کائنات کے لیے ہدایت اور برکت کا ذریعہ ہے. نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ اور سارے نبیوں نے اس کا طواف کیا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم، اس میں بے شمار نشانیاں ہیں کھلی ہوئی. مقام ابراہیم بھی اسی کے پاس ہے. مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رحمتیں نازل فرمائی ہیں. نبیوں کو اس علاقے میں اللہ نے بھیجا، یہ روحانی برکتیں ہو گئیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات کا کوئی ایسا پھل نہیں ہوگا جو اللہ نے ان علاقے والوں کو عطا نہ فرمایا ہو، جو فلسطین کا مسجد اقصی کا علاقہ ہے. واقعہ یوں ہے کہ ایک رات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور یہ واقعہ ہے طائف کے سفر کے بعد کا، جہاں آپ ایک قدم بڑھاتے تھے دونوں طرف سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی. ایک قدم بڑھاتے تھے دونوں طرف سے دشمن پتھروں کی بارش کرتے تھے. طائف کا واقعہ اتنا دل کو دہلا دینے والا، تکلیف دینے والا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ سب سے تکلیف دن کون سا آپ کی زندگی میں گزرا، تو اسی طائف کے دن کی طرف اشارہ فرمایا. آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، دشمن نوجوان دونوں کندھوں کو ادھر ہاتھ لگا کر اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے چلو بہت سچے بنتے ہو، پکے بنتے ہو. آپ مجبوری کے عالم میں قدم ایک بڑھاتے تھے، پتھروں کی بارش ہوتی تھی. آسمان سے فرشتے آ گئے، سارے آسمان کے فرشتے رونے لگے، پہاڑ کے فرشتے آ گئے. آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں. لوگ اپنے محسن کو، خیر خواہ کو، ہمدرد کو اس طرح ستا رہے ہیں، یہ حقیقت میں جانتے نہیں. اگر جان لیتے تو یہ کام نہ کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر سے لوٹے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. اللہ نے آپ کی مہمان نوازی کا فیصلہ فرمایا. علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہذہ ضیافۃ کریمۃ من اللہ سبحانہ وتعالی، یہ ایک بہترین مہمان نوازی تھی رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے محبوب کی. آپ لیتے ہیں، رات کا وقت ہے کہ چھت کھلی، فرشتے آئے، آپ کو نیند سے بیدار کیا اور کہا کہ آپ تشریف لے چلیں. وہاں سے آپ کو اٹھا کر حتیم میں لائے اور آپ کے سینے مبارک کو جبریل امین نے ایسے کیا چاک ہو گیا، ہاتھ سے آپریشن. فأخرج علقة سوداء، کالے خون کے لوتھڑے تھے، اس کو نکالا اور اس کی جگہ آسمان سے ایمان و حکمت کی تشت لے کے آئے تھے، اس کو اندر رکھا. زمزم کا پانی لے کر آئے تھے، اس سے آپ کے اندرونی حصوں کو دھلا
اور پھر یوں ایسے کیا آپ فٹ ہو گئے. اللہ نے سب سے بیش قیمت پانی زمزم کو بنایا ہے. اگر اس سے بھی کوئی زیادہ بہترین پانی ہوتا تو اللہ اپنے فرشتے کو ضرور دیتا کہ وہ اپنے محبوب کے دلوں کی صفائی اس سے کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماء زمزم لما شرب له. جس مقصد کے لیے زمزم کا پانی استعمال کیا جائے گا اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. اس کے بعد نورانی لباس، نورانی سواری براق حاضر کر دی گئی. جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو آسمان پہ بلا رہا ہے، آپ اس سواری پہ تشریف رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل میرے ساتھ چلو، آؤ بیٹھو. جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جبریل اور میکائیل کی یہ مجال نہیں کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھے، آج آپ اس پہ تشریف رکھیں. جبریل اور میکائیل پیدل چلیں گے، آپ اس پہ تشریف فرما ہو گئے. اتنی تیز رفتار سواری تھی، برق سے یہ براق بنا ہے بجلی کی رفتار، کہ انسان کی جو نگاہیں ہیں جس دوری کو دیکھ لیتی ہیں پلک جھپکتے ہیں اتنی دوری پہ اس کا ایک قدم پڑتا تھا. اتنی تیز رفتار سواری پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا کر سفر کی شروعات کی گئی. راستے میں کئی مقامات آئے جہاں آپ کو بتلایا گیا اور آپ پوچھتے بھی رہے. ایک مقام آیا جو کھجوروں کا تھا، آپ نے پوچھا، جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں ہجرت فرما کر آپ تشریف لائیں گے یعنی مدینہ پاک. ایک مقام آیا جہاں بتلایا گیا کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی جگہ ہے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت موٹے ہیں، پیٹ اتنا نکلا ہوا ہے اور ٹرانسپیرنٹ لگ رہا ہے، سانپ بچھو ان کے منہ سے اپنے منہ کو باہر نکال رہے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں. اسی طرح دیکھا بہت سارے لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پتھر مارے جا رہے ہیں، سر بالکل پچک جاتا ہے، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، پتھر دور جا کر گرتا ہے، پھر ایک اٹھانے والا اٹھاتا ہے، اس کے زور سے مارتا ہے، سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پچکتا ہے. جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے بے نمازی لوگ کل اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، ان کا انجام ایسے ہی ہوگا. اور پھر یہ سواری مسجد اقصی پہنچ کر ہی رک گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے سواری کو باندھ دی گئی اس پتھر سے جس پتھر سے نبیوں نے اپنی سواری کو باندھا تھا، اس میں ایک سوراخ تھا. یہ سفر جو مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصی تک چلا تھا، رات کا ہی تھا اور زمین سے زمین کا ہی تھا. اس کو کہتے ہیں اسراء. سبحان الذی اسرا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک